السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا تبسم. وعن عبد الله بن الحارث رضي الله عنه أنه قال: ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخرجه الترمذي وقال حسن غريب. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقوم من مصلاه الذي صلى فيه حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت قام، وكانوا يتحدثون فيأخذون في أمر الجاهلية فيضحكون ويتبسم صلى الله عليه وسلم، أخرجه مسلم. وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك لك صدقة، وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صدقة، وإرشادك الرجل في أرض الضلال لك صدقة، وبصرك للرجل الردي البصر لك صدقة، وإماطتك الحجر والشوكة والعظم عن الطريق لك صدقة، وإفراغك من دلوك في دلو أخيك صدقة. محترم بھائیوں، ایک مسلمان کے لیے اپنے بھائی کے دل تک پہنچنے کا سب سے آسان راستہ یہ ہے کہ جب انسان اپنے مسلمان بھائی کو دیکھے تو اس کو دیکھ کر کے مسکرا دے، اپنے چہرے پہ ہنسی کے پھول سجا لے۔ میرے بھائیوں، اگر ایک انسان اپنے بھائی کو دیکھے اور چہرے پر مسکراہٹ کے پھول سجا لے تو اس طرح سے جو لوگوں کے درمیان حقد اور جلن اور حسد کی بیماری ہوتی ہے وہ بھی دور ہو جائے گی، وہ بھی جاتی رہے گی۔ اسی لیے ہم جب احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ ملاحظہ کرنے کو ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف ہماری رہنمائی فرمائی ہے کہ ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ جب اپنے مسلمان بھائی سے ملے، جب اپنے مسلمان بھائی سے سامنا کرے تو اس کے سامنے اپنے چہرے پر مسکراہٹ رکھے، ہنستے اور کھلتے ہوئے چہرے کے ساتھ اپنے بھائی سے ملاقات کرے۔ اور ایک مسلمان کو یہ جاننا چاہیے کہ ایک مسلمان کا اپنے مسلمان بھائی سے ہنس کر مسکرا کر تبسم کے ساتھ ملنا اس کے لیے صدقے کے برابر ہے، اس پر اسے صدقے کا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ اور میرے بھائیوں، ہمیں یہ بھی جاننا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے جب ملتے تھے تو مسکرا کر کے ملتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے ملتے وقت تبسم فرمایا کرتے تھے۔ میں نے آپ کے سامنے چند حدیثیں اسی بارے میں پیش کی ہیں، آئیے ہم ان کا دراسہ کرتے ہوئے یہ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار اس بارے میں کیا تھا۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب سے میں اسلام لایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا رہا، کسی وجہ سے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور نہیں ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی مجھے دیکھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبسم فرمایا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیوں، اس حدیث میں ہم غور کریں کہ حضرت جریر ابن عبداللہ جب سے اسلام لائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خصوصی مجلس ہوا کرتے تھے اس میں بھی حضرت جریر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی انہیں دیکھتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبسم فرمایا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرایا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی بارے میں ایک روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مسکرانے والا کسی کو نہیں دیکھا۔
یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے تبسم فرمایا کرتے تھے. اس حدیث کی تخریج امام ترمذی رحمہ اللہ نے کی ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث حسن غریب ہے. ایک اور روایت حضرت جابر ابن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کی نماز پڑھ لیتے تھے تو آپ اپنے نماز کی جگہ سے اس وقت تک نہیں اٹھتے جب تک کہ سورج طلوع نہیں ہو جاتا, اور جب سورج طلوع ہو جاتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے پاس سے گزرتے تھے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جاہلیت کے امور کا تذکرہ کرتے ہوئے جو ہے ہنسی اور مذاق کیا کرتے تھے, جاہلیت کے امور کا تذکرہ کرتے تھے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں کس دلالت اور گمراہی سے نکال کر کے روشنی اور نور کی طرف رہنمائی کی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی ان باتوں کو سن کر کے تبسم فرمایا کرتے تھے. یہ روایت مسلم شریف کی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے تبسم فرمایا کرتے تھے. کثرت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے مسکرا کر کے ملا کرتے تھے. ایک اور روایت آئیے ہم دیکھتے ہیں, ایک حدیث جس کے راوی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. ترمذی شریف کی روایت ہے. امام ترمذی نے اسے حسن غریب کہا ہے, جبکہ علامہ البانی نے سلسلہ صحیحہ میں 517 نمبر پر اسے حسن قرار دیا ہے. کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں تم یاد رکھو, تمہارا اپنے بھائی سے ہنس کر کے ملنا, مسکرا کر کے ملنا صدقے کے برابر ہے. تمہارے لیے اس کے بدلے صدقے کا ثواب لکھا جاتا ہے. اور تم کسی کو اچھائی کا حکم دو, برائی سے روکو, یہ بھی صدقے کے برابر ہے, اس پر بھی صدقے کا ثواب تمہیں ملتا ہے. تم اگر کسی شخص کو راستہ بتا دو, اس پر بھی تمہارے لیے صدقے کا ثواب لکھا جاتا ہے. تم کسی اندھے کی رہنمائی کر دو, اس پر بھی تمہارے لیے صدقے کا ثواب لکھا جاتا ہے. تم پتھر یا کانٹا یا ہڈی راستے سے اٹھا کر کے کنارے کر دو, اس پر بھی تمہیں صدقے کا ثواب لکھا جاتا ہے. اور اگر تم کہیں کنویں سے پانی نکال رہے ہو, اپنے ڈول میں سے پانی نکال کے اپنے کسی بھائی کی مدد کر دو, اس کے ڈول میں جو ہے اس کے بالٹی میں پانی بھر دو, اس پر بھی تمہارے لیے صدقے کا ثواب لکھا جائے گا. میرے بھائیوں, اسلام لوگوں سے پیار, محبت اور شفقت کرنے کی تعلیم دیتا ہے. اسلام رحمت کا دین ہے, اسلام پیس کا دین ہے. اسلام لوگوں کے دلوں کو جیتنے اور لوگوں سے محبت, لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے کا حکم دیتا ہے. اسلام کا شدت سے یا اسلام کا لوگوں کے ناحق خون بہانے سے کوئی تعلق نہیں ہے. اسلام تمام لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیتا ہے. میرے بھائیوں, آج کے اس درس میں ہم نے جو فوائد حاصل کیے, پہلا فائدہ یہ ہے کہ مسلمانوں سے ملتے وقت ہمیں چاہیے کہ ہم ان سے مسکرا کر کے ملے. مسلمانوں سے ملتے وقت مسکرانا, مسکرا کر کے ان سے ملنا, تبسم کے ساتھ ملنا, یہ مستحب امر ہے. اس طرح سے ہم نے جانا کہ اگر ہم اپنے مسلمان بھائی سے مسکرا کر کے, ہنس کر کے, تبسم کے ساتھ ملتے ہیں تو اس پر ہمیں صدقے کا ثواب ملتا ہے. اس طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے تبسم فرمایا کرتے تھے. ہمیں چاہیے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان احادیث کو سمجھیں, ان پر عمل کریں, انہیں لوگوں میں بیان کریں, تاکہ ہمارے معاشرے میں, ہمارے سماج میں پیار, محبت, شفقت اور نرمی کا بول بالا ہو. اللہ تعالی ہمیں توفیق دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو التواب الغفور. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.